أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد، عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے اس ساری کائنات کو، تمام جہانوں کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کو، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس وحدہ لا شریک نے جو کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا فرمایا. وہ خود اکیلا ہے، خود واحد ہے، خود وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں. لیکن اس نے جو مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہر چیز کا جو ہے وہ جوڑا بنایا. فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، فرمایا اس رب نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. تو دیگر مخلوقات اور انسان کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک فرق رکھا کہ انسان کے لیے یہ حکم فرمایا کہ یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کا انتخاب کرے. زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھی کا انتخاب کرے اور جو ہے وہ نکاح کرے. خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مسنا و ثلاثا و رباع، فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان کے ساتھ نکاح کرو، جو تمہیں اچھی لگے ان کے ساتھ نکاح کرو، 2 کر کے، 3 کر کے، 4 کر کے۔ لیکن آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فرمایا اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم 2 کے درمیان، 3 کے درمیان یا 4 کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر فرمایا پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، شریعت مصطفیٰ کے اندر ایک مرد کو بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یعنی ایک مرد جو ہے وہ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 4 عورتیں ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ان 2 کے درمیان یا 3 کے درمیان یا 4 کے درمیان تم عدل قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر فرمایا پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ اگر 2 کرنی ہے، 3 کرنی ہے، 4 کرنی ہے، پھر ان کے حقوق جو ہے وہ برابری کے، عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ان کو حقوق جو ہے وہ دیے جائے، 2 کو، 3 کو یا 4 کو۔ لیکن اگر یہ ڈر ہے کہ میں عدل قائم نہیں رکھ سکتا، ان کے درمیان جو ہے وہ حقوق کی برابری نہیں رکھ سکتا، تو پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر فرمایا ایک ہی کافی ہے۔ نکاح کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جذب ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز سے مل جانا، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو نکاح کا معنی ہے وہ اس عقد کو کہتے ہیں، اس معاہدے کو کہتے ہیں کہ جو اس لیے مقرر کیا جائے کہ مرد کے لیے عورت جو ہے وہ جمع کے لیے حلال ہو جائے، اس کا نام ہے نکاح شرعی طور پر۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بھی قرآن مقدس کے اندر نکاح کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث طیبات کے اندر فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، بخاری کی حدیث مبارکہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، فرمایا جس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کی طاقت رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، فلیتزوج۔ نکاح جو ہے وہ کچھ صورتوں کے اندر سنت ہے، کچھ صورتوں کے اندر یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور کچھ صورتوں کے اندر نکاح جو ہے وہ بندے پر کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر تو ایک مرد وہ اس کے اوپر نہ شہوت کا غلبہ ہے زیادہ، اور نہ وہ نامرد ہے، اور حق مار ادا کرنے اور نان و نفقہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتا، نکاح نہ کرنے پر اڑے رہتا ہے، تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر حرام سے بچنے کے لیے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، اور اولاد کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے، تو یہ نکاح کرنا اس کے لیے باعث ثواب بھی ہوگا۔ ایک تو سنت پر عمل ہوگا، اور اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں جو ہے وہ حرام سے بچ جاؤں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، نکاح کے بارے جو حکم ہے اس پر میں عمل کر لوں، اور اس نکاح کے ذریعے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اگر اس نیت کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے تو پھر یہ نکاح کرنا اس کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اور اگر محض لذت کے لیے یا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو پھر وہ سنت تو ادا کرے گا لیکن اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ہو گیا نکاح کا جو ہے، جب نکاح سنت ہے یعنی اس کے پاس استطاعت ہے حق مہر ادا کرنے کی، نان و نفقہ یعنی بیوی کو خرچہ دینے کی، اس کو روٹی پانی دینے کی، کپڑا دینے کی، نان و نفقہ دینے کی، اس کے پاس استطاعت ہے اور اس پر شہوت کا غلبہ بھی نہیں اور وہ نامرد بھی نہیں ہے، پھر وہ اس وقت اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن دوسری صورت میں اگر اس پر شہوت کا غلبہ ہے اور اگر اس صورت کے اندر وہ نکاح نہیں کرتا تو اسے ڈر ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا زنا کی صورت میں، اور نان و نفقے کی قدرت بھی وہ رکھتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ یعنی پہلی صورت میں غلبہ نہیں ہے شہوت کا، لیکن جوان ہے، حق مہر ادا کرنے کی، نان و نفقہ دینے کی طاقت استطاعت رکھتا ہے، پھر اس کے لیے نکاح سنت ہے۔ لیکن اگر اس پر شہوت کا اتنا غلبہ ہے کہ اسے ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کرتا تو مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اور اس کے پاس نان و نفقہ دینے کی، حق مہر ادا کرنے کی استطاعت ہے، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہوگا۔ اور تیسری صورت میں اگر اس کو یقین ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کرتا تو میں ضرور گناہ کر بیٹھوں گا، زنا کر بیٹھوں گا، تو پھر اس صورت میں اس کو نکاح کرنا جو ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نکاح کی صورتیں ہیں، کبھی نکاح سنت ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی فرض ہوتا ہے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ان کی اولاد جو ہے وہ بالغ ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نکاح کرے، ان کی شادی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے مشکات شریف کے اندر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیث مبارکہ یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کو بندہ شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اس پر سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے۔ ہم والدین کے حقوق تو سنتے ہیں کہ اولاد پر جو ہے وہ یہ والدین کا یہ حقوق ہے، ان کی خدمت کرے، ان کے سامنے اف نہ کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، بیان بھی ہوتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں کہ ماں کی بڑی شان ہے، باپ کی بڑی شان ہے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن اولاد بعد کے اندر ہوتی ہے، ماں باپ پہلے ہوتے ہیں۔ اولاد پر تو اس وقت یہ حقوق لاگو ہوں گے جب اولاد اس قابل ہو جائے گی، اولاد جوان ہو جائے گی، پھر وہ اب اس پر لاگو ہے کہ اس اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی جو ہے وہ اتباع کرے، ان کا کہنا مانے، ان کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، والدین پر کچھ حقوق و فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ اولاد بعد کے اندر ہے، ماں باپ پہلے ہیں۔ پہلے ماں باپ اپنے اولاد کے جو ان پر حقوق بنتے ہیں وہ ادا کرے، تو پھر جب اولاد اس قابل ہوگی پھر اولاد پر وہ لاگو ہوں گے حقوق جو والدین کے ان کے ذمہ بنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو ہے وہ اولاد کے حقوق کو بیان فرمایا۔
ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، کہ ماں باپ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں باپ کے حقوق تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی، نعت خوانان بھی، کوئی ماں کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی باپ کی شان بیان کر رہا ہے۔ بالکل حق ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادا کرنے کی ترغیب دلوائی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ اولاد عطا فرمائے تو اولاد ملنے پر سب سے پہلے جو حق ہے ماں باپ پر وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، کیونکہ نام اولاد نے خود تو نہیں رکھنا، وہ ماں باپ نے رکھنا ہے نا۔ تو ماں باپ کا کام ہے اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے۔ ہمارے میں سے کسی گھر کو بچہ پیدا ہو جائے تو نام پر بھی لڑائی ہوتی ہے، ادا نام ماسی رکھے گی، خالہ رکھے گی، ادا نام پھوپھی رکھے گی، ادا نام چاچا رکھے گا، لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی، کہ اپنی اولاد، اور جو نام رکھنے والے ہوتے ہیں وہ نام کہاں سے تلاش کر کے لے آتے ہیں؟ وہ کسی ڈرامے سے، کوئی کسی فلم سے، کوئی کسی ایکٹر کا، اس طرح کے نام جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، وہ وہی اولاد کے وہ جو ہے وہ نام رکھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے جو نام ہیں ان میں سے اللہ کو جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یعنی ایسے نام رکھے جائیں جو اسلامی لحاظ سے ٹھیک، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے ایسے نام رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اسلامی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی بچی کا نام جو ہے وہ جنت رکھتا ہے، ہم رکھتے ہیں بچے کا نام جنت، لیکن اب وہ بچی ہے، چھوٹی عمر میں وہ مذاق میں ہم بچوں کے نام پھر بگاڑتے ہیں، اور اگر کوئی کام وہ اچھا کرے تو ہم کہیں گے اس بچی کا نام لے کر کے جنت بڑی اچھی ہے، اگر اس نے کوئی کام برا کر لیا ہے، کوئی غلطی ہو گیا، ہم کہیں گے جنت بری ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ نام تو ہم نے اچھا سوچ کر رکھا کہ یہ جنت جو ہے وہ نام اس کا ہم نے رکھ لیا، لیکن اب دیکھیں کہ اس کے اندر ہم جنت کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی۔ تو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نام رکھتے، اذان، بچے کا نام اذان رکھ دیا، یہ نام بھی جو ہے وہ شرعی لحاظ سے نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو شعائر اسلام ہیں، اذان ہے، نماز ہے، جنت ہے، یا ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، ان کی جو ہے وہ توہین کا پہلو نکلتا ہے، تو ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اچھے نام رکھیں۔ بچہ پیدا ہوا ہے، کسی نبی کے نام کے ساتھ اس کی نسبت کر کے رکھ لیں، صحابی کے نام کے ساتھ نسبت کر کے رکھ لیں۔ بچی پیدا ہوئی ہے کسی صحابیہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے ساتھ ان کے ناموں کی نسبت کر کے رکھ لیں۔ تو اسلامی نام رکھیں اس انداز سے، کیونکہ نام بھی بچے کی جو ہے وہ عادات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبات کے اندر یہ ملتا ہے کہ جن کے نام پسند نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کو تبدیل بھی فرمایا ہے، جو نام اچھا نہ اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو ماں باپ کا پہلا حق کیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نام اچھا رکھے۔ جب نام اچھا رکھے، اور اس کے بعد پھر دوسری بات کیا ہے کہ ان کو ادب سکھائے، یعنی ان کی تعلیم و تربیت کرے، اور ایسی تعلیم دے جس کے اندر ادب شامل ہو، ایسی تعلیم دے جس کے اندر ادب شامل ہو۔ تو یہاں پر بھی ہم پہلی جو ہے وہ والدین اپنے جو فرائض ہے، جو اولاد کے حقوق ہے، اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں ناموں کی صورت کے اندر، اور جو ہے پھر دوسری صورت جو ہے وہ ادب، یعنی تعلیم و تربیت ان کی اس انداز سے کی جائے کہ ان کے اندر ادب پیدا ہو۔ دنیاوی تعلیم دنیا کے لیے ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم ادب نہیں سکھاتی۔ نہ میتھ ادب سکھائے گا، نہ کیمسٹری ادب سکھائے گی، نہ فزکس اور بیالوجی ادب نہیں سکھائے گی۔ ادب سکھائے گا تو یا اللہ کا قرآن سکھائے گا یا محبوب کا فرمان سکھائے گا۔ تو اس لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ
ان کو ایسی تعلیم دیں، یعنی دینی تعلیم بھی ان کو دیں جو ان کے اندر ادب پیدا کرے۔ آج والدین پریشان ہوتے ہیں کہ جی اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، اولاد ہمیں جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتی کوئی۔ اس کے اندر دیکھیے کیا ہمارے اپنا قصور تو نہیں ہے کوئی اس کے اندر؟ والدین اپنی طرف توجہ کریں، کیا ہمارے سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ان کی تعلیم کے اندر، ان کی تربیت کے اندر؟ کیا ہم نے صرف اپنی اولاد کو انجینئر تو بنا لیا، ڈاکٹر تو بنا لیا، بڑا جو ہے وہ اس کو کاروباری بنا لیا اس کو، تو کیا ہم نے اس کو قرآن و سنت کی بھی کوئی تعلیم دی ہے؟ ادب سکھائے گا، قرآن سکھائے گا، نبی کا فرمان سکھائے گا۔ اور اکثر ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو شرعیت کا حکم یہ ہے کہ اولاد میں سے بیٹا اگر ہے تو وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے۔ شریعت کا حکم یہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے تو حکم یہ ہے کہ بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے۔ لیکن جنازوں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھانا تو ایک طرف جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، جنازہ پڑھنے کے اس کو آتا نہیں ہوتا جنازہ، جب آتا نہیں تو پڑھے گا کیا؟ تو اس لیے جو ہے وہ پہلا حق ہے نام اچھا رکھو اپنی اولاد کا، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کو ادب سکھاؤ، یعنی اور ادب کے لیے ضروری ہے کہ پھر ان کو دینی تعلیم جو ہے وہ دی جائے، دنیاوی تعلیم دیں دنیا کے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، کمائی کرنی ہے، وہ دنیاوی زندگی کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے۔ لیکن اگر اپنا ادب چاہتے ہیں، اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ کم از کم اتنا تو دین ضرور سکھا دیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ دوسرا حق۔ اور تیسرا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کیا جائے، جب اولاد بالغ ہو جائے پھر اس کا نکاح کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اولاد بالغ ہو گئی اور ماں باپ نے اس کا نکاح نہ کیا، شادی نہ کی، تو اگر اولاد کوئی گناہ کرے گی جوانی کے اندر آ کر، جوانی مستانی کے اندر آ کر اگر اولاد کوئی گناہ کرے گی تو اولاد کو تو گناہ ہوگا ہی سو ہوگا، باپ بھی، ماں باپ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو گئے۔ یہ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ بچوں کا نام اچھا رکھا جائے، دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو ادب سکھایا جائے، اور ادب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن جو ہے وہ پڑھنا سکھاؤ ان کو۔ تو جو میں نے بات پہلے کی کہ ادب سکھائے گا، اللہ کا قرآن سکھائے گا یا محبوب کا فرمان سکھائے گا۔ اور تیسری جو ہے وہ نکاح کیا جائے اولاد جب بالغ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وہ خود وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جو پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، تو حضرت آدم کو بھی تنہا نہیں رہنے دیا، اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا ساتھی کی صورت میں۔ تو پہلے انسان کو ہی اللہ نے جوڑے کی صورت کے اندر، تو اس لیے رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، فرمایا صرف انسانوں کے اندر نہیں بلکہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا. آسمان اور زمین جوڑا، سورج اور چاند جوڑا، دن اور رات جوڑا، خشکی اور تری، گرمی اور سردی، یعنی ہر چیز دو دو. اور اسی طرح نر اور مادہ، یہ بھی جوڑے کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پیدا فرمائے. تو اس لیے نکاح جو ہے وہ انسان کے لیے، خاص کر بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جو ہے وہ اس کو ضروری قرار دیا گیا. اور اگر کوئی استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، یہاں استطاعت اور طاقت کی اگر بات کی جائے تو آج کے دور میں ہم نے خود نکاح کو مشکل کر دیا. حالانکہ نکاح ایک آسان چیز ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں. صرف جو ہے وہ مرد اس قابل ہو کہ وہ اپنی بیوی کا حقمار ادا کر سکے اور اس کو نان و نفقہ دے سکے، اس پر نکاح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے. لیکن آج ہم نے اس نکاح کو جو ہے وہ جو ایک آسان چیز تھی اس کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا ہے. یعنی گناہ کے راستے آسان کر دیے ہیں اور جو شریعت کا راستہ ہے، حلال راستہ ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا. وہ کس صورت کے اندر ہم نے اتنے جو ہے وہ بے جا قسم کی رسومات رکھ لی، اتنی بے جا قسم کے ہم نے لوازمات رکھ لیے کہ ہم نے شادی جو ہے وہ نکاح جو ہے اس کو مشکل قرار دے دیا. جہیز کی صورت کے اندر، برات کی صورت کے اندر اور دیگر جو معاملات ہیں ان کی صورت کے اندر ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا. اور جو غریب ماں باپ ہیں ان کے بچے، خاص کر بچیاں جو ہیں، وہ ان کے بالوں کے اندر سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جو زمانے کے اندر ہم نے معاشرے کے اندر جو رویہ رکھ لیا ہے، کسی غریب کی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کرتا. کیونکہ ہم نے اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے ماں باپ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نکاح کریں اس عورت کے ساتھ جو مالدار ہو، نکاح کی صورت میں ہمیں جہیز ملے، ہمارے بچے کو موٹر سائیکل کوئی دے دے، ہمارے بچے کو کوئی گاڑی دے دے، ہمارے بچے کو کاروبار سیٹ کروا دے. ہم نے اس چیز کو پیش نظر رکھ لیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 3 صورتوں کے اندر. ایک اس کا مال دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، دوسرا جو ہے اس کا حسن اور خوبصورتی دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، تیسرا فرمایا اس کا دین اور سیرت دیکھ کر نکاح کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دین دیکھ کر نکاح کیا کرو، اس کی سیرت کو دیکھو، اس کا دین دیکھو، اس کے پاس دین کتنا ہے، وہ سیرت کے لحاظ سے کیسی ہے. صورت کو نہ دیکھو، حسن کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، دولت کو نہ دیکھو. لیکن آج معاشرے میں بچے بچیاں جوان ہیں اور جو ہے وہ جوانی کی دہلیز اس سے آگے کراس کرتے جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اس فکر کے اندر ہیں کہ کوئی مالدار عورت ملے گی، کوئی اچھا جو ہے وہ مالدار خاندان ملے گا کسی امیر گھر کے اندر تو ہم شادی کریں گے. ان چیزوں سے نکلیں اور نکاح کو آسان کریں. اپنی شرائط جو ہیں وہ لڑکے والے بھی کام کریں، لڑکیوں والے بھی کام کریں اپنی شرائط کو، تاکہ جو ہے وہ نکاح آسان ہو. کیونکہ جو اس وقت جو معاشرہ جا رہا ہے، جو دور جا رہا ہے، جوانوں کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا اور موبائل اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات ہیں، یہ بچوں کو گناہ کی دلدل میں گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں. بچے جوان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بالغ ہو جائے نکاح کر دو. ہم اپنے بچوں کی طرف اگر دیکھیں، بالغ ہوئے ان کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے. اب جب وہ اپنی اس جوانی کی تسکین کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کریں گے، وہ خود بھی گناہگار ہوں گے اور ماں باپ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہوں گے. تو نکاح کا مقصد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے. پہلے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کیا جائے. فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اس سنت پر عمل کرو، جس نے اس پر عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں. اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب فطرتی فلیستن بسنتی فإن من سنت النکاح. فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، جو اس کو چاہیے میری سنت پر عمل کرے، اور فرمایا نکاح بھی میری سنت ہے. تو نکاح کا مقصد پہلا یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر نکاح کرے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ نسل انسانی کی افزائش کی نیت سے نکاح کرے کہ اللہ اولاد عطا فرمائے گا، نسل کے اندر اضافہ ہوگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود. فرمایا محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، یعنی اس خاندان میں نکاح کرو جس کی عورتیں جو ہیں وہ بچے زیادہ پیدا کرنے. محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. فإنی مقاصر بکم الامم. فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. تو یعنی پہلا مقصد اتباع سنت مصطفیٰ، یہ نکاح کا مقصد ہو. دوسرا ہو نسل انسانی کی افزائش، اور تیسرا ہو گناہ سے بچنے کی نیت. یعنی بچہ جوان ہو جاتا ہے، اس کے سامنے گناہ کے مواقع ہوتے ہیں. اور خاص کر میں نے پہلے کیا کہ آج کل جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، گناہ جو ہے وہ شیطان اس گناہ کو جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے. گناہ کے مواقع آج زیادہ ہو گئے ہیں، تو گناہ سے بچنے کی نیت ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا جوانوں جس کے اندر گھر بسانے کی طاقت ہو، یعنی نان و نفقہ دینے کی، حق مار ادا کرنے کی طاقت ہو، فرمایا فلیتزوج، وہ نکاح کرے. فإنہ، کیوں نکاح کرے؟ فإنہ اغض للبصر. فرمایا نکاح کرنا اس کی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. نکاح کرنا اس کی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. وَأَحْسِن لِلْفَرَجِ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. فرمایا جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جوان ہے، استطاعت نہیں ہے، حق مہر نہیں ادا کر سکتا، نان و نفقہ نہیں دے سکتا، استطاعت نہیں ہے. یہ ہے استطاعت. یہ نہیں کہ مطلب ہے اس کا کاروبار اچھا سیٹ ہو، اگر صرف روٹی پانی وہ نان و نفقہ حق مہر ادا کر سکتا ہے تو اس پر لازم ہے وہ نکاح کرے. یہ نہیں کہ اچھی نوکری ہوگی، اچھا کاروبار ہوگا، فیکٹری کا مالک ہوگا تو پھر وہ نکاح کرے گا. نہیں، صرف اگر وہ اتنا کما سکتا ہے کہ وہ خود بھی کھا سکتا ہے، اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہے وہ نکاح کرے. اگر یہ استطاعت بھی نہیں ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جو ہے جوانوں تم روزے رکھو، کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ جو ہے وہ تمہاری اس طاقت کو، قوت کو کم کرے گا. روزہ رکھنا جو ہے وہ اس سے خواہش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ساری گفتگو کا مقصد وہ یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نکاح جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے، اور نکاح کو جو ہے وہ آسان کیا جائے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کے اندر، شادی کے اندر ہم نے غلط قسم کی رسومات جو ہیں وہ شامل کر لی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دین کا بھی جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، دین سے بھی دوری، دین کے حکامات کو بھی پش پس ڈال رہے ہیں، اور نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا ہے. زنا کے راستے، گناہ کے راستے آسان ہیں. جو حلال چیز ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، جو سنت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو آسان بنایا گیا تھا،
اس کو ہم نے مشکل کر لیا ہے اپنے لیے. تو اس لیے جو ہے وہ والدین اس طرف توجہ کریں، اور یہ ایک اصلاح کی کوشش ہے. والدین اس طرف توجہ کریں، جو ڈیمانڈیں ہیں، جو خواہشات ہیں کہ اتنا کچھ ہو تو نکاح، اتنا کچھ ہو تو نکاح، ان کو کم کریں، سادگی کی طرف آئیں، تاکہ جو ہے وہ نکاح آسان ہو، اور جو بچے جوان ہیں ان کے نکاح جو ہیں وہ شادیاں ہو جائے، تاکہ وہ گناہ کی زندگی بسر کرنے سے بچ سکیں. اگر وہ گناہ کریں گے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی، ان کے ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمایا.